ناظرین میں ہوں قربان بلوچ. تو آج میں جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ میری وہ تیسری قسط ہے جو شوگر جو چینی انکوائری جو رپورٹ ہے کمیشن رپورٹ ہے اس کی تیسری قسط ہے. اس ملک کو کیسے لوٹا جا رہا ہے, کیسے لوٹا گیا, اگر یہ ایک ایک رپورٹ کو بھی دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی طاقت ہے, کوئی کرامت ہے جس کی مدد سے, جس کے ایما پہ یہ ملک چل رہا ہے. ورنہ ایسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اگر ان کو دیکھا جائے, وہ اگر بنگلہ دیش کے قیام کے حوالے سے حمود رحمان کمیشن ہو, وہ ایبٹ آباد کمیشن ہو, یہ تو وہ بڑے سانحات کے کمیشن پڑھیں اور یہ چیزیں پڑھیں, آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کو کچھ مافیاز, یہ کچھ اشرافیہ کیسے لوٹ رہے ہیں. تو آج تیسری قسط کے طور پہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں, یہ پچھلے 5 سال آپ اس کو یہ کہیں گے 2015 سے جنوری 2015 سے فروری 2020 تک شوگر مل انڈسٹری نے سبسڈی کے مد میں ان کو جو پیسے ملے ہیں وہ ملے ہیں تقریباً 29 ارب 22 کروڑ اور 99 لاکھ روپے. یہ وہ پیسے ہیں جو انہوں نے ایکسٹرا, جو ان کے پاس اضافی جو چینی تھی جو انہوں نے ایکسپورٹ کی, یہ اس کی کمائی ہے. انہوں نے جو چینی یہاں ملک میں بیچی اور جہاں ہم لوکل صارفین نے چینی جو خریدی اس سے ہٹ کے ہے یہ چینی. اور انہوں نے جو ٹیکس دیا ہے اس 5 سالوں میں, انہوں نے مجموعی طور پہ 22 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے اور اس میں سے 12 ارب روپے انہوں نے ری فنڈ کیے ہیں. یہ ٹیکس میں یہ ایک ہے سسٹم کہ آپ ٹیکس دیں, اس کے بعد آپ شو کریں کہ یہ ٹیکس میں نے اضافی دیا ہے, تو وہ ٹیکس آپ کو FBR سے ری فنڈ ہو جاتا ہے. تو ان ملز نے بھی جو ٹیکس دیا 22 ارب روپے جمع کیے, 12 ارب روپے ری فنڈ کیے, تو باقی ٹیکس انہوں نے 5 سالوں میں جو ادا کی ہے وہ ٹوٹل 10 ارب روپے ہے. اگر 29 ارب روپے ایکسپورٹ والی کمائی سے اس 10 ارب روپے کو نکال دیا جائے تو اس کے باوجود بھی ان کی جو 5 سالوں میں ایکسپورٹ کی سبسڈی کے مد میں جو کمائی ہے وہ تقریباً 20 ارب روپے ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا کماتے ہوں گے اور یہ قومی خزانے میں ایز اے ٹیکس شیئر کتنا دے رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ 3 سے 4 طریقے سے لوٹتے ہیں. یہ حکومت کو سبسڈی کے نام پہ لوٹتے ہیں, یہ شوگر کین گروورس کو جو آبادگار ہے اس کو قیمت کے مد میں اس کو لوٹتے ہیں, اس کو پوری قیمت نہیں دیتے, اور وہ جو کٹ لگاتے ہیں اس کے وزن کے حوالے سے اس میں لگاتے ہیں. یہ ڈبل کھاتے رکھتے ہیں, حکومت کو ایک چیز دکھانی ہوتی ہے, باقی ایکچول کی وہی اور چیز ہوتی ہے. تو یہ لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے. اور خان صاحب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کو لوٹ مار کرنے نہیں دیں گے, لیکن اس کے ناک کے تلے, اس کے ناک کے نیچے یہ سارا کچھ کھا گئے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اب اس نے جو تیر مارا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنائی تھی, انہوں نے اپنی رپورٹ جاری کر دی اور لوگوں کے نام بھی آ گئے, اومنی کا نام بھی آ گیا, جو ہے جاوید مجید گروپ کا نام آ گیا, جہانگیر ترین کا نام آ گیا, مخدومز ہیں ان کا نام آ گیا, مختار ہیں ان کا نام آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیسز کے حوالے سے, اس کو بعد میں دیکھا جائے. اب یہ جو 29 ارب روپے اور جو 22 کروڑ روپے جو سبسڈی کے مد میں 5 سالوں میں دیے گئے, اس میں جو مونس الہی اور مختوم برادران کی جو رحیم یار خان جو گروپ ہے اس کے 4 ملز ہیں, انہوں نے ایکسپورٹ میں جو شیئر تھا وہ 14.19 تھا, اور ان کو سبسڈی کے مد میں ملے ہیں 4 ارب روپے, 4 ارب 14 کروڑ سے زیادہ ان کی آمدنی ہوئی ہے صرف سبسڈی کے مد میں. جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود, ان کے جو جے ڈی ڈبلیو جو گروپ ہے
ان کا شیئر تھا ایکسپورٹ میں وہ 12% رہا، اور سبسڈی کے مد میں انہوں نے کمائے ہیں 3,59,03,40,000 سے زیادہ صرف سبسڈی میں 5 سالوں میں انہوں نے کمائے۔ چودھری محمد وحید چودھری اینڈ برادرز، ان کا ایک گروپ ہے ہنزا گروپ، جس کا ایکسپورٹ میں جو 5 سالوں میں جو شیئر رہا ہے وہ 9% رہا، اور ان کو سبسڈی کے مد میں انہوں نے کمائے ہیں 2,87,10,00,000 روپے انہوں نے کمائے۔ انور مجید، ان کے جو اومنی گروپ ہے، ان کے 9 ملز ہیں، اور 9 ملز یہ سارے سندھ میں ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ ڈیولپ ہوئے، اور وہ ابھی انور مجید اربپتی ہے، ایون کیسز کو بھی فیس کر رہا ہے۔ تو ان کا جو ایکسپورٹ 5 سالوں میں ایکسپورٹ میں جو شیئر اس کا رہا ہے وہ 7.91% رہا، اور انہوں نے سبسڈی کے مد میں ان کو آمدنی ہوئی ہے 2,32,43,00,000 روپے ان کی آمدنی ہوئی ہے۔ فاطمہ گروپ، یہ گروپ فیصل احمد مختار خاندان کی شوگر مل کی گروپ ہے فاطمہ کے نام سے، اور ان کا ایکسپورٹ میں جو حصہ رہا ہے وہ 7.79% رہا، اور سبسڈی کے مد میں انہوں نے جو کمائے ہیں وہ ان کو آمدنی ہوئی ہے وہ 2,30,58,00,000 روپے ان کی آمدنی ہوئی ہے۔ یہ ہے المعز گروپ، ان کے 5 ملز ہیں ملک میں، ایکسپورٹ کے مد میں ان کا جو شیئر ہے وہ 5.2% ہے، اور سبسڈی کے مد میں انہوں نے کمائے ہیں 1,46,71,00,000 روپے ان کی آمدنی ہوئی ہے۔ شریف فیملی کے 5 ملز ہیں، ایکسپورٹ میں ان کا جو شیئر رہا ہے 5 سالوں میں وہ 3.47% رہا ہے، کیونکہ پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں جو پچھلے سال جو سبسڈی دے دی گئی تھی ان میں ان کو شیئر نہیں ملا، تو اس لیے انہوں نے ان کی جو کمائی ہے وہ اپنے جو دور حکومت میں رہی ہے وہی 2-3 سالوں میں رہی ہے، اور ان کا فائدہ ان کو کم اس لیے ہوا کہ جو سبسڈی وفاقی حکومت پنجاب حکومت نے دی ہے ان کو وہی ملی ہے، باقی سندھ حکومت نے جو شیئر دیا تھا وہ بھی سبسڈی ان کو نہیں ملی، تو یہ ان کی آمدنی اس میں کم رہی ہے۔ ہاں باقی ڈبل کھاتے ٹی ٹیز جو ایک سلسلہ چل رہا ہے یا حکومت دعوے کر رہی ہے وہ الگ سے مسئلہ ہے۔ تو ان کا جو شیئر تھا ایکسپورٹ میں وہ 3.47% تھا، اور سبسڈی کے مد میں ان کی جو آمدنی ہوئی ہے وہ 1,04,17,00,000 روپے ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ وہ ایکسٹرا چینی تھی جو انہوں نے ایکسپورٹ کی، یہ 5 سالوں میں یہ 20 ارب روپے کی آمدنی صرف اس پہ ہے۔ باقی انہوں نے جو ملک کو لوٹا، آبادگار کو لوٹا، جو لوکل جو صارف ہے، خریدار ہے، گھریلو صارف ہے جو چینی خریدتا ہے چائے کے لیے کسی اور مقصد کے لیے، اس طرح لوٹا، وہ الگ چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے ملک کے قصے۔ تو باقی تو اب میرا بھی یقین پہلے بھی تھا، اب بھی یہ یقین ہے کہ یہ کوئی تو قوت ہے جو اس ملک کو چلا رہا ہے، ورنہ اگر یہ لوٹ مار کسی اور ملک میں ہو تو اس کا چلنا محال ہو جائے۔ تو یہ تفصیلات تھے۔ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تو ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔